الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین ذی احتشام، جو ہمارے ساتھ ان اسباق میں جڑے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں خداوند قدوس سے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور جہاں جہاں جن دوستوں کے اندر، ماں بہنوں کے گھروں کے اندر کوئی بھی پریشانیاں ہیں، بچوں کے حوالے سے ہیں، رزق کے حوالے سے ہیں، روزی کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، دیگر بیماریوں کے حوالے سے ہیں، بندشوں کے حوالے سے، اللہ پاک ان سب کو ختم فرمائے، دور فرمائے۔ اللہ پاک اپنا خصوصی رحم و کرم، فضل و کرم فرمائے۔ بہرحال دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم اسباق پڑھ چکے ہیں، ان کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک حدیث پاک لے کر چل رہے تھے جس کا ٹائٹل ہم نے پڑھا تھا قواعد الاسلام، یعنی اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کے بنیادی احکام۔ اس میں ایک اجنبی شخص کا تذکرہ ہو رہا تھا جس کے راوی، یعنی اس حدیث پاک کے راوی حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ایک اجنبی شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے، وہ اجنبی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور مختلف قسم کے 4-5 سوالات کیے۔ 4 سوالات جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، آج ہم 5واں سوال پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جواب جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے بارے ہم جانیں گے، اور یہ اس حدیث پاک کا آخری حصہ ہوگا۔ پھر اس سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں ان پر مختصر گفتگو کر کے انشاءاللہ اس حدیث کو اختتام تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد جو آئندہ آنے والی حدیث ہوگی انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک اجنبی شخص جس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات بھی پوچھ رہا ہے، اور اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن النقائص والعیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان کے سوالات کو سن بھی رہے ہیں اور انہیں تسلی بخش جوابات ارشاد بھی فرما رہے ہیں۔ آخر وہ اجنبی شخص ہے کون؟ کہ صحابہ فرماتے ہیں فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، کہ ہم تو اس کے بارے بہت ہی حیران ہوئے، انتہائی متعجب ہوئے کہ وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بھی کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سوال کا جواب دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، آپ خاموشی کو اختیار فرما لیتے ہیں، تو وہ شخص آپ کے سوالات کا جوابات سننے کے بعد ان کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے درست فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا اس شخص کو پہلے سے ہی ان سوالات کا علم ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہے، سوالات پوچھنے کا، جوابات لینے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم آخر میں، اختتام میں گفتگو میں زیر بحث لے آئیں گے۔ بہرحال آخری اس کا سوال یہ تھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا۔ اس سے پہلے اس شخص نے ایک سوال کیا تھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ مجھے قیامت کے بارے خبر دے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کی حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سامنے اور مد نظر رکھتے ہوئے جواب مکمل ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ جواب بھی دے دیا اور جواب نہ بھی دیا، یعنی سمجھنے والے سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس شخص کی یہ درخواست تھی کہ چلیں، آپ نے اس کے بارے حتمی کوئی وقت متعین مقررہ کوئی ٹائم تو آپ نے نہیں بتایا، اس کے بارے اتنی سی آپ کرم نوازی تو فرما سکتے ہیں کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت کے بارے چلو خبر نہ صحیح، اس کی نشانیوں اور علامات کے بارے تو آپ ہمیں اطلاع کر دیں، مطلع کر دیں کہ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، جب وہ نمودار ہونے لگیں گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ جو نشانیاں ہیں، علامات ہیں، امارات ہیں، وہ گنوانا شروع کی ہیں۔ آپ توجہ رکھیے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نشانی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتها۔ اس معاملہ کو سمجھیں، بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے کہ ان تلد الامۃ، کہ کنیز یعنی لونڈی، خادمہ، تلدہ جنے گی، ربتها، اپنے آقا کو۔ معاملہ ذرا سمجھنے کا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ آج کل کا جو ہمارا ماحول ہے، ایک ماں بڑی تکلیف اور شدت اور کرب کے ساتھ وہ 9 مہینے گزارتی ہے۔ یہ اس سے پوچھا جائے کہ اس کی جان کو، اس کی جو ایک کیفیت ہے اسے سلامی پیش کرتے ہیں کہ وہ کتنے کرب کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، تکلیف اور صعوبت کے ساتھ وہ ایک لمحہ گزار رہی ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ ایک ٹیبلٹ، ایک گولی تک نہیں کھاتی کہ کہیں میرے شکم کے اندر جو میرا لال ہے، یہ میری آنکھوں کا نور نظر ہے، کہیں اسے نہ تکلیف ہو جائے، کہیں اسے نہ کوئی پریشانی ہو جائے۔ یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے اپنے پیٹ کے اندر اس
اس یعنی بچے سے اتنی محبت ہے کہ ابھی تک اس کا نہ چہرہ دیکھا، نہ نین و نقش دیکھے، نہ خد و خال دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا، اس کے باوجود رب نے ایسی محبت اس ماں کے اندر اللہ نے پیوست کر دیا، اس کی سرشت میں، فطرت میں، عادت میں رکھ دیے کہ ابھی پیدا ہونے سے قبل ہی اسے اپنی اولاد سے محبت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رب نے اس کی عادت کے اندر، فطرت کے اندر ڈالی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اتنی صعوبتوں اور پریشانیوں کے بعد جب وہ ماں اس بچے کو جنم دے دیتی ہے، وہ بچہ بچپن سے لے کر لڑکپن سے پھر جوانی، جوانی سے پھر بڑی عمر میں جب آتا ہے، پختہ عمر کا ہو جاتا ہے، اب وہ کیا سمجھنے لگتا ہے، جیسے آج کل کا ہمارا ماحول اور معاشرہ ہے کہ ہمیں آس پاس کے ماحول نے، ہمیں کچھ ہماری تعلیمات نے، کچھ ہمارے معاشرے نے، کچھ ہماری سوسائٹی نے، کچھ ہمارے ماحول نے اتنا ہمیں یعنی عجیب الفطرت اور مفلوج الذہن کر دیا کہ ہم جب ذرا سے بڑے ہو جاتے ہیں، 2-4 سبق پڑھ لیتے ہیں، 2-4 الفاظ پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب یہ دونوں والدین تو بوڑھے ہو گئے، انہیں تو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، جو کچھ سمجھ ہے وہ ہم ہی کو سمجھ ہے۔ تو الامان والحفیظ، یہ ہے وہ معاملہ جس کی طرف اللہ کی محبوب دانائے غیوب منزہ عن النقائص والعیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک کنیز اپنے آقا کو جنم دے گی، حالانکہ وہ والدہ ہے جو اپنے بیٹے کو پیدا کر رہی ہے، لیکن وہی بیٹا بڑا ہو کر ماں کے سامنے حکم بھی چلاتا ہے اور زبان درازی بھی کرتا ہے اور خام خواہ کی فرمائشیں بھی کرتا ہے، اور جناب وہ بڑے صبر کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اس چیز کو برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس بچے کو سوچنا چاہیے کہ وہ میری ماں ہے، کوئی میری کنیز، خادمہ یا باندی یا لونڈی نہیں ہے کہ میں جو بھی اسے آرڈر کروں تو اس کے ذمہ ہے کہ اسے پورا کرنا چاہیے۔ یہ وہ معاملہ تھا جس کی طرف حضور علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ جب ایسا معاملہ ہو جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب یہ معاملہ آ جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ دوسری نشانی آپ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، اور یہ کہ تم دیکھو گے، ان قریب دیکھو گے تم کہ ننگے پیر والے، الحفات، جیسا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ایک بہت معروف بزرگ گزرے ہیں، ان کے بھی چونکہ ننگے پیر وہ چلا کرتے تھے تو انہیں حافی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان تر الحفاۃ، تم دیکھو گے ننگے پیروں والے، یعنی جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کہ جن کی پیروں کے اندر جوتیاں بھی نہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ آگے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ننگے پیروں والے، العورات، ننگے جسموں والے، العالہ، انتہائی غریب کے جسے کھانے کے لالے پڑے ہوئے، کھانے کے لیے 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے۔ رعاء الشاء، ان کی غربت کا عالم یہ تھا کہ وہ بکریاں چرا کر گزارا کرتے تھے۔ لیکن معاملہ کیا ہوگا جب قیامت قریب آ جائے گی، تو معاملہ یہ ہوگا کہ یتطاولون فی البنیان، پھر یہ لوگ، اللہ ان کو اتنے وافر مقدار میں مال عطا فرمائے گا، اتنے خزانے کھل جائیں گے کہ یہ لوگ پھر بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی جو ہے نا بلڈنگیں بنا کر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گی، مقابلے بازیاں ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ آج مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، مساجد آپ دیکھیں خستہ حال ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، چھتیں اوپر سے گر رہی ہیں اور لائٹنگ نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ گھروں کے اندر چلے جائیں، محلات کے اندر چلے جائیں، مکانات کے اندر چلے جائیں، تو آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا آسائشیں ہیں، کہیں یہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں، آ چکا ہوں۔ تو یتطاولون فی البنیان، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، اور نہ صرف بنائیں گے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی بھی ہوگی۔ جیسا کہ آج ہمارا ماحول بن گیا، ہمارا ایک ذہن بن گیا، ایک کنسیپٹ بن گیا، وہ کیا ہے کہ فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے تو میرے پاس چھوٹی گاڑی کیوں ہے، میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہونی چاہیے۔ فلاں کے پاس ایسی نوکری ہے، وہ فلاں گریڈ میں ہے، تو میرے پاس بھی وہ نوکری ہونی چاہیے، وہ جاب ہونی چاہیے۔ فلاں کے گھر جو ہے نا فلاں ٹاؤن کے اندر ہے تو میرا بھی وہاں اس ٹاؤن کے اندر ہونا چاہیے، اس ٹاؤن کے اندر ہونا چاہیے۔ اور فلاں کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یعنی فلاں کے پاس یہ پروٹوکول ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنے لیے زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، حالانکہ یہ چیزیں اوڑھنا بچھونے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ زندگی تو مسافر کی طرح ہے، اسے تو آپ بس سفر میں ہیں، آپ نے صرف ضرورت کے لیے جو کچھ لینا ہے وہ ضرورت کے طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہاں تک حدیث پاک ختم ہوئی۔ راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ثم انطلق، پھر وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ کہتے ہیں فلبثت ملیا، تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر ہم لوگ بھی ٹھہرے رہے، ذرا توقف کیا کہ یہ بندہ چلا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا۔ ثم قال، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری طرف متوجہ ہوئے، فرمائے یا عمر اتدری من السائل، اے عمر
تم جانتے تھے یہ سائل، یہ سوال پوچھنے والا یہ شخص کون تھا اجنبی؟ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ اچھا، اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ آپ جو وقتاً فوقتاً گفتگو کے دوران یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، تو یہ کہنا بھی درست ہے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ آپ نے عرض کی کہ نہیں، بلکہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے یا پھر اس کا رسول ہی اس کی عطا سے بہتر جانتا ہے، ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو کھول کر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، آپ نے فرمایا اے عمر یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہارے پاس آئے ہوئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یعنی اب جا کے وہ ذہنوں کے اندر جو ایک گھرا تھی، جو عقدہ تھی، وہ عقدہ کشائی ہو گئی کہ یہ جو اجنبی شخص ہے جس پہ نہ سفر کے آثار نمودار ہیں، نہ سفر کے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی سفر کی علامات اور نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور پھر صفائی میں ستھرائی میں دیکھا جائے تو کمال کے اس کے مشابہ کا کوئی یہاں پہ حاضرین مجلس میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی مثل کا کوئی کمال بندہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ شخص ہے کون؟ اب آ کے بات سمجھ میں آئی کہ یہ شخص کون ہے، بلکہ یہ فرشتہ اور فرشتوں کا سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھے تاکہ وہ تفصیلاً جواب ارشاد فرمائیں، تو حاضرین مجلس جو ہیں وہ اس بات کو سنیں اور اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں اور قیامت تک آنے والوں کے لیے اس حدیث پاک کو سبق کے طور پر وہ سمجھیں بھی۔ اب یہ وہ حدیث پاک ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ جو جبریل امین خصوصاً ساتوں آسمانوں کو چھوڑ کر، جنت و بہشت کو چھوڑ کر، قرب خداوندی کو چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں اور آپ اپنا دین جان سکیں، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے۔ لیکن ہم نے ان احادیث کو فقط کتابوں کے اندر بند کر دیا، علماء نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا، اور پھر ہم نے لائبریریوں کی زینت بنا دی۔ تو میرے دوست، میری مائیں، میری بہنیں، خواتین، مرد و حضرات، آپ تمام اس معاملہ کو سمجھیں کہ دین کو اپنے گھر میں عام کریں، دینی معاملات کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ بہرحال ہم اس حدیث پاک کی جو تخریج ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے، ہم حدیث یہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان کی ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ صفحہ نمبر 25 پر اس حدیث پاک کو بیان کیا اور حدیث نمبر ہے 50، اور اس میں بھی راوی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، اسے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جبکہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے مختلف راویوں کے ساتھ۔ یہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور ایک اور مقام میں بھی اس حدیث پاک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے حوالہ سے آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اور یہاں پر جو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے وہ حدیث نمبر 8، 9 اور 10 یعنی 3 مقامات پہ۔ میں نے تمام حدیثوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا، صرف ان کے نمبروں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ پہلی حدیث پاک جو حدیث نمبر 8 ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور دوسری حدیث پاک ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی حدیث نمبر 9، اور حدیث نمبر 10 جو ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور سیاستہ میں دیگر کتابوں میں یہ ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کے اندر ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے جو یہ ہے نا حدیث پاک نقل کی گئی ہے اور حدیث پاک بیان کی گئی ہے، یہاں پر بھی 2 مقامات پہ یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی میں نے صرف ان کی نمبروں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ سیاستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سیاستہ کی صرف 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کے علاوہ مجھے اس کا کہیں حوالہ نہیں ملا، لیکن سنن ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابو یعلا، مصنف ابن ابی شیبہ، ان تمام کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک 2 بنیادی راوی ہیں ہمارے پاس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ہم نے جو حدیث پاک اربعین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان کی اربعین کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا تو اس میں راوی حضرت
امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یقیناً آپ تمام سامعین کرام جو ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اس مسئلے کے اندر کون کون سی باتیں آج ہم نے سیکھی اور سمجھی۔ انشاءاللہ اس کے جو کچھ معاملات مزید واضح اور ظاہر کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اپنی اگلی نشست اگلے سبق کے اندر ضرور ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔